اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک اور سوشل سبجیکٹ پہ ہی بات کرنا چاہ رہا ہوں آج میں۔ وہ سبجیکٹ ہے ڈسکریمنیشن کا، اور یہی ٹاپک ہے جو آج کے دن میں ہم لے کے چلیں گے۔ ڈسکریمنیشن جو ہم امتیازی سلوک کرتے ہیں، جو ایک دوسرے میں فرق ڈالتے ہیں سادہ لفظوں میں، وہ ڈسکریمنیشن ہے۔ ڈسکریمنیشن دنیا بھر میں ہے اور اس پہ بہت گفتگو ہے، اس پہ بہت احتجاج ہے، اس پہ بہت کچھ کہا سنا جاتا ہے اور بڑی کوششیں جاری ہیں۔ بہت سے موومنٹس ہیں، باقاعدہ لوگوں نے کوشش کی ہے چلانے کی کہ ڈسکریمنیشن کو ختم کیا جائے، لیکن بہرحال آج تک ختم نہیں ہوئی اور فورسیبل فیوچر میں ختم ہونے کا امکان بھی نہیں ہے۔ کچھ جو ڈسکریمنیشنز تھیں جیسے ریشل ڈسکریمنیشن تو امبیڈ ہو چکی ہے، اور وہ صرف کسی ایک ملک میں نہیں ہے، وہ ہر ملک میں ہے بیسکلی۔ پچھلے دنوں آپ نے خاص طور پہ یہ جب BLM موومنٹ چلی، بلیک لائیوز میٹر، اور اس کے ساتھ اس طرح کی چیزیں چلیں، تو یہ دنیا کے اکثر ملکوں میں چلی، چونکہ ہر جگہ یہی معاملہ ہے۔ اور اسی طرح سے پھر جب جینڈر ڈسکریمنیشن کی بات ہوئی، جو میٹو موومنٹ چلی، تو وہ بھی بہت سے ملکوں میں چلی تقریباً، اس لیے کہ وہ ساری دنیا کا معاملہ ہے۔ تو ڈسکریمنیشن کی بنیادیں بہت ہیں ہمارے پاس، اور اس بنیاد پہ ہم ڈسکریمنیٹ کیے چلے جا رہے ہیں، ہم امتیازی سلوک کیے چلے جاتے ہیں۔ برسوں ساؤتھ افریقہ پہ گوروں کی حکومت رہی کالوں کے اوپر، کالوں کے ملک میں زبردستی قبضہ کر کے، اور اپارٹھائڈ جو نسلی امتیاز جس کو کہا جاتا ہے، اس کے خلاف دنیا بہت بولتی رہی، تقریریں فرماتی رہی، کیا کسی نے کچھ نہیں ایکچولی۔ کھلاڑیوں پہ پابندی لگا دی جو وہاں کھیلنے گیا، فلاں ہو گیا، یوں ہو گیا، ٹل دی ٹائم کیم ایکچولی کہ دے کوڈ ناٹ سسٹین، اور فائنلی انہوں نے پھر اپنی جان چھوڑ دی، انہوں نے حکومت چھوڑ دی، اور وہ فائنلی وہ کالوں کے پاس ہی آ گئی، جو نیلسن منڈیلا پہلے پریزیڈنٹ بنے پھر اس ملک کے ساؤتھ افریقہ کے۔ یہ تو ایک بڑی اگزامپل تھی نا، لیکن باقی ساری ملکوں میں بھی یہی کچھ چل رہا ہے۔ US جہاں پہ کہ جو سب سے پہلے جو زبردستی وہاں سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جنہوں نے ہال کیا اور سلیوز بنایا لا کے، وہاں پہ امبیڈڈ ہے، ان کے کلچر میں یہ شامل ہے، وہ اس سے نکل نہیں سکتے، وہ اس حد تک ان کے دماغوں میں انگرینڈ ہے، ان ایوری بڈی، ان آل وائٹس، کہ وہ وائٹ سپریمیسی اور جو ڈسکریمنیشن ہے بلیکس کے اگینسٹ، وہ یہ گفتگو، یہ فلاں تقریر، یہ یوں وہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہیں موجود ہے۔ اس میں انڈیویجول لیول پہ کہیں کہیں کوئی چینج آپ کو نظر آئے گی، لیکن اجتماعی طور پہ کوئی چینج نہیں ہے۔ لیکن یہ ان کا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ مختلف ہے۔ دیکھیے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں، جو کہ چارٹر ہے، ہم سارے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی وہ چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے جو انہوں نے اس وقت دے دیا، ساری بنی نوع انسان کو انہوں نے وہ چارٹر دے دیا، اور بہت سے لوگوں نے اس میں کئی چیزیں پک کر لیں۔ جو سب سے جنہوں نے پک نہیں کی وہ مسلمان ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ جو مسلم پاپولیشن ہے، پاکستان کی ہو یا کہیں کی بھی ہو، وہ سب سے پھسڈی ہیں۔ انہوں نے اس معاملے کو بالکل ہاتھ نہیں لگایا، اور انہوں نے کسی چیز پہ عمل نہیں کیا، اور یہ باقی تو شاید بخشے جائیں، اگر کوئی کرسچین ڈسکریمنیٹ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ معافی کے قابل ہو جائے، چونکہ اس کو تو یہ چارٹر نہیں ملا تھا ڈائریکٹلی، لیکن مسلمانوں کے لیے معافی کی گنجائش بڑی کم ہے، چونکہ ان کو تو یہ چارٹر ملا تھا، اور انہوں نے دیا تھا جنہوں نے ان کو مسلمان بنایا، اور جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان کہلانے کے قابل ہیں، اور اس کو اگر ہم اگنور کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے معافی کی گنجائش بڑی نہ ہونے کے برابر ہے، شاید نہیں ہے، میرے خیال میں تو نہیں ہے۔ بہرحال ہم نے بہت سارے اپنے ٹوٹکے جوڑ لیے ہیں کہ یوں کر لیں تو اتنا ثواب مل جائے گا، یوں کر لیں تو اتنا ثواب مل جائے گا، ایسی چیزوں میں ہم نے ثواب جمع کر لیا ہے کہ جس کے بعد ہمارے پاس تو معافی ہی معافی ہے، ہمارے ہاں تو بخشش ہی بخشش ہے۔ تو ہم تو جمعے کو ناخن بھی کاٹ لیں تو ہم جنت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تو اس حد تک اپنے آپ کو یوفوریا میں مبتلا فرما لیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو۔ بہرحال یہ باتیں ذرا سخت ہیں، لیکن میرا اصل ٹاپک ڈسکریمنیشن ہی ہے کہ اس کے باوجود ہمارے ہاں کتنی طرح کی ڈسکریمنیشن۔ میں صرف آپ کی توجہ چھوٹی چھوٹی
جو مین کچھ باتیں ہیں ان پہ دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایک ہمارے یہاں سوشل ڈسکرمنیشن، اور سوشل ڈسکرمنیشن سوشل سٹیٹس سے ریلیٹ کرتی ہے۔ جو بندہ موچی گیٹ میں رہتا ہے، جو شاہدرہ میں رہتا ہے، جو DHA میں رہتا ہے، جو بحریہ ٹاؤن میں رہتا ہے، جو فلاں جگہ رہتا ہے، یہ سب آپس میں ڈسکرمنیٹ کرتا ہے، اور ہر کوئی کسی کا کچھ کلیم ہے کہ اچھا نہیں، وہ ایسی ہے جگہ رہنے کے لیے، ہاں کوئی ٹھیک نہیں ہے جگہ، وہ اصل میں تو یہ مناسب جگہ رہنے کے لیے۔ تو حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ سب لوگ کسی ایک لوکیلٹی میں نہیں رہ سکتے فار ویریس ریزنز، لیکن اس کے باوجود یہ ڈسکرمنیشن کی ایک وجہ ہے جس کا کوئی جواز نہیں۔ اب دیکھیے نا، اگر میرے پیرنٹس فرض کر لیجئے شاہدرہ میں وہ آ کے سیٹل ہو گئے، یا ان کے پیرنٹس آ کے شاہدرہ میں سیٹل ہو گئے کبھی، اور اس کے بعد بچے بھی وہیں سیٹل ہو گئے، یا جو بھی ہو گیا، آبائی گھر بنا لیے، انہوں نے کچھ بھی کر لیا، تو اس میں ڈسکرمنیشن کی کون سی وجہ ہے بھائی؟ کیا شاہدرہ میں رہنے والے انسان دوسرے انسانوں سے مختلف ہیں؟ یا میں شاہدرہ کو ایسی، شاہدرہ والے اس بات سے پریشان نہ ہوں، میں ان کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ یوز کر رہا ہوں۔ آپ کسی بھی XYZ لوکیلٹی کا نام لے لیجئے، لیکن یہ ڈسکرمنیشن ایک سوشل سٹیٹس کی، یعنی ایون جو پلیس آف لیونگ ہے وہاں سے شروع ہو جاتی۔ پھر ایجوکیشن کہاں لی آپ نے، کون سے اسکول میں پڑھے؟ ہم فلاں اسکول میں پڑھے ہیں، ہم A میں پڑھے ہیں، B میں پڑھے ہیں، انگلش میڈیم ہے، اردو میڈیم ہے، یہ سب ڈسکرمنیشن کی وجہ شروع ہو گئی اور یہ چل رہی ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح کے سوشل اور معاملات ہیں۔ ابھی میں اکانومی کو بعد میں لے کے آؤں گا، ابھی اکانومی کا تذکرہ نہیں ہے۔ آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے، بیکورڈ ہیں، کنزرویٹو ہیں، لبرل ہیں، فارورڈ لکنگ ہیں، پروگریسو ہیں، یہ ڈسکرمنیشن کی وجہ ہو گئی۔ تو یہ سب سوشل ڈسکرمنیشنز ہیں جو آربیٹریریلی ہم نے پیدا فرما لی ہیں، اور جن کو لے کے ہم چلے جا رہے ہیں، اور جن پہ بڑی شد و مت سے ہم قائم ہیں، یعنی ان پہ ہمارا اتنا انسسٹنس ہے، بضد ہیں ہم ان کے اوپر، کہ اس سے یہ واقعی بڑی جینوائن، یعنی ایک طرح سے یوں ہے ڈسکرمنیشن ہے، اور یہ طبقاتی امتیاز اور یہ سلوک ہونا چاہیے۔ سو آپس میں مکس اپ نہیں ہونا چاہتے لوگ، رشتہ داریاں نہیں کرنا چاہتے، مل جل کے کام نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ وہ فلاں جگہ کے ہیں اور ہم فلاں جگہ کے ہیں۔ آج بھی میں لوگوں کو مذاق میں کہتا ہوں کہ کراچی کے جو اردو اخبار آتے تھے، اب تو خیر ایک زمانے سے دیکھا نہیں، ان میں جو ضرورت رشتہ کے اشتہار ہوتے تھے، ان میں لکھا ہوتا تھا کہ یوپی کے معزز گھرانے کی 28 سالہ دوشیزہ کے لیے فلاں 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 رشتہ درکار۔ ارے بھائی، یوپی کا معزز گھرانہ کو گزرے 70 سال گزر گئے، اب کون سے یوپی کی گفتگو آپ فرما رہے ہیں؟ اب کراچی کے معزز گھرانے ہیں نا، پاکستان کے معزز گھرانے ہیں۔ تو ہمارا یعنی ایک جو سوشل معاملہ ہے نا، وہ اتنی دور تک چلتا ہے۔ اسی طرح سے پھر اگلا آپ چلیے تو اکنامک سٹیٹس پہ تو خیر بہت بڑی ڈسکرمنیشن، انتہائی بڑی ڈسکرمنیشن ہے، یعنی جن کے پاس کچھ ہے، جو ہیوز ہیں، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ہیو ناٹس ہیں، ان کے درمیان تو بڑی ایک لمبی خلیج ہے، وہ تو عبور کرنی ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف خلیج نہیں ہے، وہ آگ کا دریا ہے بیسیکلی، ان دونوں کے درمیان تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کو اوپر سے نیچے آ جائے یا نیچے سے اوپر چلا جائے وہ۔ تو یہ اکنامک سٹیٹس پہ تو اس کو تو ہم ویسے بھی جائز سمجھتے ہیں کہ ہاں جی، مجھ پہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے بڑی سہولتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ پاک نے مجھے بڑی فراوانی عطا فرمائی ہے، ہم بڑے سر ہلا ہلا کے یہ بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد جن کے پاس نہیں ہے پھر ان کو ذرا ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہاں، اور دبے لفظوں میں یہ بھی کہتے ہیں ہوں گے نا کچھ ان کے معاملات اعمال ایسے ہی ہوں گے کہ یہ سلوک ان کے ساتھ دنیا میں ہو رہا ہوگا۔ یعنی ہم یہ حکم صادر کرنے سے دریغ نہیں کرتے، اتنے سخت دلی کے ساتھ ہم یہ حکم لگا دیتے ہیں کہ یقیناً ان کے اعمال کی سزا ہے، اور میرے اعمال کا نتیجہ ہے کہ میں تو بڑے پرسکون ماحول میں ہوں، اور یہ تنگی میں بیچارے، ان کے پاس کھانے کو نہیں، رہنے کو نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس ان کا ایسے ہی معاملہ۔ تو when I look down upon them، تو پھر میں چیریٹی کرتا ہوں۔ جو میں نے پچھلی نشست میں بات کی جنراسٹی کی اور چیریٹی کی، تو میں پھر جینرس نہیں ہوتا ان کے ساتھ، اور جب میں چیریٹی کرتا ہوں تو سخت دلی کے ساتھ کرتا ہوں کہ ہاں ذرا انتظار کرو نا، میں ذرا فارغ ہو کے سنتا ہوں تمہاری بات۔ ابھی جو خاص طور پہ میں عید الاضحیٰ پہ دیکھتا ہوں کہ کئی گھنٹے لوگ گیٹ کے باہر کھڑے رہتے ہیں اس انتظار میں کہ ابھی اندر سے امیر صاحب نکلیں گے اور وہ ان کو کچھ گوشت کی کچھ چند بوٹیاں تقسیم فرمائیں گے ان کو، تو وہ چونکہ چیریٹی کرنی ہے انہیں تو جلدی نہیں ہے،
انہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ اپنے کھا پکا کے سکون سے دوستوں سے فیملی سے گفتگو کر کے پھر آخر میں وہ نکلیں گے باہر، ہاں بھئی یہ لو بھئی یہ لو بھئی یہ لو بھئی یہ لو۔ یہ چیریٹی ہو رہی ہے۔ تو اکنامک سٹیٹس ہونا تو ایک بہت بڑی ڈسکریمنیشن ہے۔ آگے چلیے، ریلیجس ڈسکریمنیشن بڑی ہے ہمارے یہاں۔ کون ہوتے ہیں جی آپ کا فرقہ کیا ہے، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ یعنی یہ میں نے پھر وہی کہا نا، افسوس کی بات یہ ہے کہ جب یہ ہم کرتے ہیں نا تو ہمارے لیے معافی نہیں ہے، ساری دنیا کے لیے ہو سکتی ہے کہ جی اچھا آپ کا فرقہ یہ ہے، اچھا میں اس فرقے کی بنیاد پہ آپ سے اختلاف رکھتا ہوں، میں آپ کو اپنے برابر نہیں سمجھتا، میرا فرقہ آپ سے بہتر ہے، میرا فلاں آپ سے بہتر ہے، میرا شیخ آپ سے بہتر ہے، میرا پیر آپ سے اچھا ہے، میرا یوں اچھا ہے، فلاں اچھا ہے، کچھ بھی ہے، میرا طریقہ آپ سے بہتر ہے۔ تو لہٰذا بہت بڑی ڈسکرمنیشن ہے جو مذہب کی بنیاد پہ چل رہی ہے۔ آگے چلیے جناب، آفیسز میں امپلائمنٹ سٹیٹس کی تو ہے ہی ہے، یعنی جو انٹرپرینور ہے وہ تو چونکہ مالک کل ہے تو وہ تو ڈسکریمنیٹ کرے گا ہی کرے گا، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ کرے، وہ کوئی ریئر بریڈ ہوگی جو نہیں کرے گا، ورنہ تو 99.99% لوگوں نے کرنا ہی ہے۔ اور وہ تو چونکہ میں نے جیسے کہا نا، وہ مالک ہیں اور باقی رعایا ہیں یا ان کی ملک ہیں، ان کی ملکیت ہیں، تو لہٰذا وہ تو ڈسکریمنیٹ کریں گے، یہ ان کا تو رویہ یہی ہوگا، اور وہ ہر کسی سے چیریٹی کا سلوک ہی کریں گے، اور جس کو بھی جو دیں گے جتنا بھی ہو وہ اس کو اسی سینس میں دیں گے۔ اور بہت سے اس میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، جو چیریٹی سمجھ کے بھی نہیں دیتے، مجبوری سمجھ کے دیتے ہیں کہ ہاں یار کیا کریں، بس رکھنا پڑتا ہے ایسے لوگوں کو، خود کتنے بندہ کام کرے، ورنہ تو ان سے اچھا میں خود کر لوں، لیکن بہرحال میرے پاس اور بڑے کام ہیں کرنے کو، رکھنے پڑتے ہیں، آپ کو منیجر رکھنے پڑتے ہیں، ان کو کچھ 4 پیسے دینے بھی پڑتے ہیں، کچھ سہولتیں بھی دینی پڑتی ہیں، یار آج کل مارکیٹ ہے، کوئی گاڑی گوڑی بھی دینی پڑتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ گفتگو چلتی ہے، یعنی اس سوچ کے ساتھ دیا جاتا ہے کہ یہ بڑی کراہت ہے، بڑی مجبوری ہے، چلیں فارغ مجبوری ہے کر لیتے ہیں، چلیں ہم نے ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، خیر ہے کوئی بات نہیں، کر دیتے ہیں۔ امپلائمنٹ میں ہر لیول پہ ڈسکریمنیشن، مینیجر جو جونیئر کے سبارڈینیٹس کے ساتھ کر رہا ہے، سینئر جونیئر کے ساتھ کر رہا ہے، لڑکے لڑکیوں کے ساتھ کر رہے ہیں ڈسکریمنیٹ، وہ ویسے بھی کرتے ہیں لیکن آفیسز میں بھی کر رہے ہیں، اور یہ قصہ چلے جا رہا ہے۔ آگے چلیے جناب، تو جو 3 بہت ہی بڑی ریزنز ہیں، ایک اس میں سے جینڈر ہے، یعنی وہ تو پوری دنیا میں ہے اور ہمارے ہاں بھی اسی طرح سے ہے کہ جو مردوں اور عورتوں کے درمیان جو ڈسکریمنیشن ہے، یہ اس سے قطع نظر ہے کہ کس کی کیا پلیس مقرر ہے، کس کا کیا ڈومین ہے، کس کی کیا حدیں ہیں، یہ اس سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے۔ یعنی صرف اس بنیاد پہ کہ ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، ایک بچہ ہے اور ایک بچی ہے، وہ پیدا ہونے سے شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب بہت سال پہلے جب ہاسپٹل میں میں اور میری وائف ہم تھے اور ہمارے ہاں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ٹوئنس پیدا ہوئے، اللہ نے ہمیں عطا کیے، تو چونکہ بیٹا بھی تھا تو وہ جب لیبر روم کے باہر میں کھڑا تھا انتظار میں، تو جب اندر سے ڈاکٹر صاحبہ تشریف لائیں اور انہوں نے یہ اعلان فرمایا، مجھے بتایا انہوں نے کہ جی یہ آپ کے ہاں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں، تو وہ جو اتنے وہاں پہ آیاز اور وہ اٹینڈنٹس اور یہ وہ تھے، انہوں نے مجھ پہ حملہ کر دیا، بیٹا ہوا جی، بیٹا ہوا جی، خوشی دیں جی، کچھ دیں جی، فلاں دیں جی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد، کچھ سال کے بعد پھر یہ معاملہ ہوا، اور پھر وہ جب ڈاکٹر صاحبہ نکلیں تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے ہاں بیٹی ہوئی ہے۔ تو وہ جتنے کھڑے تھے انتظار میں، وہ فوری طور پہ ادھر ادھر ہو گئے، یعنی انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، انہوں نے مجھے فوراً میرے حال پہ چھوڑ دیا، انہوں نے کہا یہ اس وقت سخت افسوس میں ہوگا یا غصے میں ہوگا، اس سے کچھ مانگا تو یہ بڑا برا مانے گا، اس لیے اس کو کچھ نہ کہو۔ یہ ہمارا رویہ ہے سوشل، یہ لائیو واقعہ میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں، ذاتی سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں، اور یہ ہر روز ہوتا ہوگا اور 20 مرتبہ ہوتا ہوگا ہر ہاسپٹل میں کہ لڑکا پیدا ہونے کی خبر آئے گی تو فوراً ہر طرف مٹھائیاں تقسیم ہونے لگ جائیں گی، لڑکی پیدا ہونے کی خبر آئے گی تو ایک مریل سی کوئی خوشی کا اظہار ہوگا، اور اس کے بعد زیادہ تر لوگ جو ہیں نا وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے کہ اچھا چلو اللہ قسمت اچھی کرے۔ یعنی یہ جو موسٹلی رسپانس آتا ہے مبارکباد کا نہیں آتا کہ اچھا چلو اللہ قسمت اچھی کرے، اللہ نصیب اچھا کرے، بس یہ بات ہو کے ختم ہو جاتی ہے۔ تو جینڈر ڈسکریمنیشن تو وہ یوں کہہ لیجئے کہ انہیرنٹ ہے، انٹیگرل ہے سسٹم میں۔ دوسری ریشل ڈسکریمنیشن ہے، وہ ریشل ہمارے ہاں بھی،
ٹھیک ہے ہمارے ہاں اس طرح سے ریسز نہیں ہیں چونکہ ہم اس طرح سے مائیگرنٹ سوسائٹی نہیں ہے نا، ایک ہی اسٹاک سے آئے ہیں انڈیا سے، تو وہ ظاہر ہے ہم کچھ لوگ یہاں لوکل رہ رہے تھے آلریڈی، لیکن بیسکلی سب کانٹیننٹ تو اکٹھا ہی تھا نا، تو بہت زیادہ فرق تو نہیں ہو سکتا اس اسٹاک میں، جینیٹک اسٹاک میں، تو اس لیے ہمارے ہاں اس طرح سے ریسز نہیں ہیں، لیکن اس کی جگہ پہ ہم نے برادریز بنا لی، ارائی ہیں، جٹ ہیں، شیخ ہیں، اور بھی ہیں بہت سارے، جتنی بھی برادریاں ہیں وہ ساری کی ساری ہیں، ہر کوئی اپنے بقدر توفیق ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے خود سے سوچ لیا ہے کہ وہ تو ایلیٹ ہیں، وہ راجپوت ہیں چونکہ، یا وہ جٹ ہیں چونکہ، تو لہٰذا وہ تو پیدا ہی ایلیٹ ہوئے ہیں، وہ تو مسلمانوں کے برہمن ہیں یوں کہہ لیجئے، اور جو باقی ہیں کچھ لوگ ہیں ان سے نیچے ہیں، وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے برابر بیٹھ سکیں، ان کی رشتہ داریاں ہو سکیں آپس میں، وہ تو بڑی ہی یعنی کفر کی بات ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی گفتگو ہم نے اس کو ریشل کو ہم نے برادری کے ڈسکریمنیشن میں بدل لیا ہے۔ اور تیسری جو ڈسکریمنیشن ہے آخری جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے سکن کلر کی ڈسکریمنیشن۔ یعنی میں پھر آپ کو یاد دلاؤں گا وہ آخری خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر فوقیت نہیں ہے، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر نہیں ہے۔ تو کالے کو گورے پہ تو بالکل جناب یہ تو فوقیت نہیں ہوگی، لیکن گورے کو کالے پہ فوقیت ہر جگہ ہے، ہمارے ہاں بھی ہے۔ ہمارے ہاں اس طرح سے گورے کالے نہیں پائے جاتے، لیکن سکن کلر تو ہے نا، لائٹ ہے، میڈیم ہے، ڈارک ہے، ویری ڈارک ہے، اس کی بنیاد پہ بڑی ڈسکریمنیشن۔ آپ کی ساری ایڈورٹائزنگ انڈسٹری، کاسمیٹک انڈسٹری اسی پہ چل رہی ہے، جو اربوں روپے کی بلیچ کریمیں بک رہی ہیں جن میں پتہ نہیں کیا ڈالتے ہیں، وہ کون سا بلیچ ڈالتے ہیں اس کے اندر، لیکن بہرحال وہ بک رہی ہیں اسی بنیاد پہ بک رہی ہیں کہ جو کالا رنگ ہے وہ پسند نہیں ہے، اور جو پرانے جو بلکہ میں جانتا بھی ہوں فیملیز کو بھی جس میں جو ذرا سامنے رنگ کی بچی ہوتی تھی اس کا نام ہی کلو رکھا جاتا تھا، یعنی عرف عام میں اس کا جو نک نیم تھا وہ کلو ہوتا تھا، اور ساری عمر کلو ہی چلتا تھا۔ وہ کلو سے کلو آپا ہو جاتی تھی بڑی ہو کے، اور اس کے بعد اور بڑی ہو کے کلو خالہ ہو جاتی تھیں، لیکن وہ کلو ہی رہتی تھیں، یعنی ان کو اس بات پہ بخشا نہیں جاتا تھا کہ ان کا سکن کا کلر ڈارک ہے۔ یہ ہمارے معاملات ہیں۔ دیکھیے میں اس کو سم اپ کر دوں، ہم سب انسان ہیں اور ظاہر ہمارے رویے ہیں اسی طرح کے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم کو بڑے ہی یعنی روبوٹک ماڈل ہیں کہ جو ہر چیز میں بہت اچھے ہوں گے، بڑے ٹھیک ہوں گے، ہیں ہماری اچھائیاں بھی ہیں، ہماری خامیاں بھی ہیں، لیکن کوشش چاہیے کہ اپنے اپنے لیول پہ اگر ہم ڈسکریمنیشن کو کم کر سکیں، جتنا بھی کم کر سکیں، اور جتنی طرح کی ڈسکریمنیشنز کو بھی کم کر سکیں، تو یہ احسان ہے، یہ حسن سلوک ہے، یہ جنراسٹی ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔